پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے اعلیٰ ترین ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ صدر آصف علی زرداری اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب اسفندیار ولی خان کے درمیان جو گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی تھی، اس میں تمام معاملات RGST کے حوالے سے، ریفارمڈ جنرل سیلز ٹیکس کے حوالے سے وہ طے کر لیے گئے ہیں۔ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے اور اس کے علاوہ جن پیکیجز کا وعدہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ کیا گیا تھا، صدر آصف علی زرداری نے اسفندیار ولی خان کو یقین دلایا ہے کہ وہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور اسی سلسلے کی کڑی کی حیثیت سے اور اسی کی بنیاد پر اعلیٰ ترین ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 3 دسمبر کو بلایا جا رہا ہے، جس کا جو ٹاپ ایجنڈا ہوگا وہ ہوگا ریفارم GST کی منظوری صوبائی اسمبلی سے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر عبدالنبی بنگش۔ بہت بہت شکریہ بنگش صاحب، آج آپ نے حکومت کا ساتھ دیا ہے ریفارم GST کے بل کے حوالے سے، آپ فرمائیے گا کہ جو آپ کے تحفظات تھے کیا وہ تمام کے تمام تحفظات دور کر دیے گئے ہیں؟ تھینک یو جاوید بھائی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سینٹ کے پاس ایک جو بل نیشنل اسمبلی سے کوئی آ جائے تو سینٹ صرف ریکمنڈیشن دے سکتا ہے، آپ نے سجیشن دے سکتے ہیں۔ سینٹ کے پاس اس کو ریجیکٹ کرنے کی یا پاس کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب یہ ہمارے پاس بل آیا فرام ڈے فرسٹ ہم نے اس کو اپوز کیا، ہم نے کہا کہ ایز اٹ از ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اس پہ کمیٹی بنی، 6 رکنی کمیٹی بنی 13 نومبر کو ہمارے سینٹرل کمیٹی میں، اس نے سفارشات تیار کیے، اس پہ ہمارے 2-3 دفعہ فائنانس منسٹر سے، پھر اسٹیٹ فائنانس منسٹر ہنا ربانی کر سے، پھر پریزیڈنٹ صاحب سے، ایون دو کہ آج صبح 10 بجے تک 9 سے لے کر 10 بجے تک 10:30 بجے تک جب تک سیشن شروع ہوتا فائنانس منسٹر اور حکومت کے ساتھ ہماری یہی نیگوشیشن چل رہی تھی کہ جی ہمارے سفارشات جو میکسیمم ہیں، کیونکہ ایک بات جو پوائنٹ سکورنگ اور وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے ساتھ دیا یا بیقات کیا، یہ ویسے شور شرابے کی حد تک ہے، لیکن شور شرابے میں آپ کچھ نہیں حاصل کر سکے۔ ایک بات جو جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں فائنانس کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی فار سینٹ، اس کے چیئرمین جو ہے احمد علی صاحب، ہی بلانگ ٹو MQM، اور انہوں نے سفارشات 5 دن مسلسل میٹنگیں کرنے کے بعد 15 سفارشات یونانیمسلی پاس کرائے ہیں، جس میں پروفیسر خورشید احمد صاحب، جناب اسحاق ڈار صاحب، جناب ہمایون اختر خان صاحب، جناب الیاس بلور صاحب اور طلحہ صاحب جو جمعیت علماء، اس طرح مزید ہر ایک پارٹی کے تقریباً 14-15 ممبران تھے، انہوں نے یونانیمسلی ریکمنڈیشن بھیجے ہیں سینٹ کو کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ ریکمنڈیشن بھی آپ اس بل میں شامل کر لیں۔ It means in the principle each and everybody was agreed with this bill with their some conditions. So ہم نے جو اس فائنانس کمیٹی کے علاوہ بھی مزید کچھ تجاویز تھیں جو 10 پوائنٹ تھے ہمارے، اس میں سے 6 پوائنٹ تقریباً ہمارے ساتھ فائنانس منسٹر نے ایگری کیے، اور 4 پہ انہوں نے ہمیں مطمئن کیا۔ جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ زرعی انکم ٹیکس، اس نے کہا کہ 3 امینڈمنٹ کے بعد زرعی انکم ٹیکس جو ہے یہ ایشو ہمارا نہیں رہا، یہ سینٹرل حکومت کا، یہ پاور ابھی صرف یہ پروونشل گورنمنٹ کی وہ ہے، وہ ٹیکس لگا بھی سکتی ہے، ٹیکس اصول بھی کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا جس طرح مزید کچھ چیزیں تھی جس پہ انہوں نے ہمارے تسلی کرائی، اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم کوئی کرسی لیں گے یا کوئی بلیک میلنگ کریں گے۔ سمپل از دیٹ کہ بجائے اس کے کہ آپ شور شرابے میں اس چیز کو ایز اٹ از چلا جانے دیتے، کیونکہ ہمارے پاس پاور تو ہے نہیں کہ روک لیتے، یہ اصل میں پاس ہونا نہ ہونا نیشنل اسمبلی کا کام ہے۔ اگر ہم نے اس پہ ورک کیا دن رات ایک کر کے، ہماری پارٹی بیٹی، ہم نے میٹنگز کی، تو اس میں اپنی جو ہم نے مین پوائنٹ جو تھے، نمبر 1 کہ اسٹیشنری پہ یہ لگا رہے تھے، بکس پہ، اس پہ
ہم نے کہا کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ہاف پہ ایگری کیا کہ جی بکس پہ نہیں لگیں گے, اسی لیے نہیں کاپی پہ, لیکن کاغذ پہ لگے گا. ہم نے کہا جب کاغذ پہ لگ گیا را مٹیریل پہ تو الٹیمیٹلی بک بھی مہنگے ہوں گے, تو ہم پھر اس پہ جی قلم پہ لگے گا, پینسل پہ لگے گا, اس پہ لگے گا. ہم نے کہا ریلیٹڈ ٹو دی ایجوکیشن آل آئٹم شوڈ بی ایگزامپٹ. انہوں نے مان لیا. نمبر 2, all food items either it is loose or packed, both of them are exempted. وہ انہوں نے مان لیا. تیسری میڈیسن either import اور لوکل مینوفیکچر جو بھی ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا, اسے ایگزمپٹ کریں, کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ڈائریکٹلی غریب لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. اب باقی جو ٹیکسز ہیں, جس طرح نے کہا کہ 3 لاکھ کی آمدنی کے بجائے اگر 5 لاکھ کی آمدنی سے اوپر والے پہ آپ ٹیکس لگائیں, وہ بھی انہوں نے مان لیا. تو مطلب اچھا بنگش صاحب, ظاہر ہے آپ اتحادی جماعت ہیں اور اتحادی وقتاً فوقتاً حکومت پر دباؤ بھی ڈالتے رہتے ہیں. جیسے ایم کیو ایم بڑے بعض ایشوز پہ بڑا سخت سٹینڈ لیتی ہے اور حکومت پر دباؤ ڈالتی ہے. کیا آپ کی جماعت کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ٹیکسز تو لگیں لیکن اس بات کا میکینزم, اس میکینزم کو اڈاپٹ کیا جائے کہ اس سے ایک تو مہنگائی نہ آئے, دوسرا جو 300 سے 400 ارب روپوں کی جو کرپشن ہو رہی ہے مختلف اداروں میں, کیا آپ حکومت کو یہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ اس جانب بھی توجہ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. ہم نے فلور آف دی ہاؤس پہ کافی ساری چیزیں کہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کہا کہ خدا را آپ اپنے اخراجات کو کٹ ڈاؤن کریں. پہلے آپ کے جو عیاشیں یہ ختم کریں. نمبر 2, جو آپ کے اپنے ایف ڈی آر میں اور آپ کے وزارت خزانہ میں اور مختلف محکموں میں جو کرپشن ہے, جو کہ 350 سے لے کر 400 ارب روپے تک ہے, اس کو ختم کریں. آپ کے وابڈا میں, آپ کے ریلوے میں, آپ کے اسٹیل مل میں, جو کہ بہت بڑے منافع بخش اس میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے جب یہ اربوں کما رہے ہوتے. اب گورنمنٹ سیکٹر میں اربوں, سینکڑوں اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم نے یہ کہا کہ آپ ٹیکس لگا تو رہے ہیں, لیکن ٹیکس میں امپلیمنٹیشن اور آپ کی کیپیبلٹی, اس کی ریکوری, وہ کیسے ہوگی؟ ہمیشہ آپ لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اور پھر ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ جی اس دفعہ ہم 1 ارب ٹیکس جو ہے 1 ٹریلین ٹیکس وصول کریں گے. پھر آپ کہتے ہیں روتے ہوئے کہ جی ہمیں تو 75 بلین ملا, 25 سے کیوں نہیں ملا؟ بیکاز آف یور کرپٹ سسٹم. آپ کے لوگ خود طریقے بتاتے ہیں لوگوں کو. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ٹیکسیشن کے بغیر نو ڈاؤٹ کہ ملک نہیں چلتا, لیکن ٹیکسیشن کا جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں ٹیکسیشن دینے کا طریقہ یہ ہے جس طرح اسلام میں ہے کہ آپ امیروں پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ غریب کو دے دیں. غریب بینیفیشری بنے, نہ کہ غریب وکٹمز بنے. اسی طرح جو بھی کنٹریز ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر عبدالنبی بنگش, عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ریفارم جی ایس ٹی کے حوالے سے اپنی پارٹی کا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.